اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ مصروفیت کی وجہ سے میں سبق نہیں پڑھا سکا، تو ہم جو پڑھ رہے تھے کہ حروف کی اقسام کتنی آنی ہیں، یہ ہم نے پڑھنا تھا۔ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے تھے اخفاء، اظہار، غنہ، ٹھیک ہے، یہ چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو جو ہماری بیسک جو چیزیں ہیں، بنیادی چیزیں ہیں، وہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے پڑھایا تھا کہ شروع میں کہ تجوید کے رکن کتنے ہیں، جن کے اوپر تجوید کھڑی ہے وہ 4 تھے۔ اس میں پہلا کیا تھا؟ اس کے مخرج کو جاننا، اس کی صفات کو جاننا۔ جو تیسرا تھا کہ جو 2 حرف مل کے آ جائیں تو ان حرفوں کے اوپر اصول کیا لگتا ہے، اس اصول کو جاننا۔ اور چوتھی چیز پر تھی ماہر استاد سے سیکھنا اور اس کی مشق کرنا، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم حروف کی صفات کو بھی جانیں گے، حروف کے مخرج کو بھی جانیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن مخرج کے اندر چیزیں کون کون سی استعمال ہوتی ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں کہ تجوید کے اندر کون کون سی چیزیں استعمال ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ میں آپ کو بتاؤں گا آج کہ مخرج کے اندر کون کون سی چیزیں استعمال ہوتی ہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ حروف کی صفات کیا ہیں، وہ صفات ہم بعد میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو میں شروع کرنے لگا ہوں کہ آج کا ہمارا عنوان ہے تجوید کے اندر استعمال ہونے والی چیزیں، ٹھیک ہے۔ تجوید میں استعمال ہونے والی چیزیں۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ قرآنی حروف ہمارے کتنے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے جو قرآنی حروف ہیں وہ ٹوٹل کتنے ہیں، 28 ٹوٹل 28 قرآنی حروف ہیں، ٹھیک ہے۔ قرآنی حروف کتنے ہیں جی؟ کل 28 حروف ہیں۔ یہ 28 حروف میں نے یہاں سے لے کے یہاں تک لکھ دیے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں، تو اب یہ دیکھیں، الف، با، تا، سا، جیم، ہا، خا، دال، زال، اینڈ تک، یا تک، ٹھیک ہے۔ یہ 28 کل حروف ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا دیکھیں، ان حروف کی نا ہم تقسیم کریں گے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ دیکھیں، ان میں سے 6 حروف نکل آئیں گے، ٹھیک ہے۔ وہ دیکھیں کون کون سے ہیں، ح، حمزہ، عین، ٹھیک ہے، حمزہ، ح، عین، ہا، ٹھیک ہے، غین، خا۔ یہ 6 حروف نکل آئے، کتنے؟ 1 2 3 4 5 6، ٹھیک ہے۔ یہ 6 حروف نکل آئے ہیں، 6 حروف نکل آئے۔ یہ کون سے ہیں؟ یہ حروف حلقی ہیں، ٹھیک ہے، حروف حلقی، ٹھیک ہے۔ لیکن اب دیکھیں، ایک چھوٹی سی بات سمجھنے کی ہے کہ اس میں سے 6 حروف تو یہ نکل آئے ہیں، ٹھیک ہے، 2 4 اور 6، پیچھے کتنے رہ گئے؟ 22۔ اسی طرح، ٹھیک ہے، یہ 22 حروف ہیں، ان کی بھی تقسیم ہو جائے گی۔ ہر ایک حروف کی تقسیم جب تقسیم ہو جائے گی نا، ہم اس کی پارٹیشن کر دیں گے۔ جب پارٹیشن کر دیں گے تو پھر ہمارے لیے اس کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ تو یہ میں نے ایک 6 حروف نکال لیے ہیں، میں نے مثال کے طور پہ نکالے، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم دیکھنے لگے ہیں کہ تجوید میں استعمال ہونے والی چیزیں کون کون سی ہیں، تجوید کے اندر کون کون سی چیزیں استعمال ہوتی ہیں۔ تو دیکھیں، سب سے پہلی چیز جو تجوید کے اندر استعمال ہوتی ہے وہ ہوتے ہیں دانت۔ ہمارے یہ والے دانت، ٹھیک ہے۔ اب یہ دانت ہمارے سارے دانت ہیں، جو اوپر اندر والے جبڑے ہیں تو وہ بھی دانت ہی، لیکن ان کو ہم جبڑے کہتے ہیں، تو ہمارے جبڑے بھی استعمال ہوں گے، ٹھیک ہے، ہمارے جبڑے بھی استعمال ہوں گے تجوید میں۔ دوسری چیز استعمال ہوگی ہماری زبان، ٹھیک ہے، یہ ہماری زبان استعمال ہوگی۔ تیسری جو چیز استعمال ہوگی وہ ہمارا منہ استعمال ہوگا، ٹھیک ہے، یہ پورا منہ ہے۔ اب ہم نے اس کو پورا منہ سمجھتے ہیں، پورا منہ یہ نہیں ہے، حالانکہ جو ہونٹوں کا اندر والا حصہ ہے، یہاں والا، یہ ہمارا منہ ہے، ٹھیک ہے۔ چوتھی چیز ہمارے استعمال ہوگی حلق، یعنی گلا۔ یہ جو چیز ہے، یہ دیکھنے آپ، یہ گلا ہے، اس کو گلا کہتے ہیں، یہ چیز استعمال ہوگی۔ اور 5ویں چیز استعمال ہونی ہے سینہ، ٹھیک ہے، یہاں سے، یہ ہمارا سینہ ہے، یہ ہمارا استعمال ہوگا۔ تو دانت کی اقسام اور حروف کی تقسیم یہ ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے کہ دانت کی اقسام کون کون سی ہیں، جیسے جبڑے آگے، اس میں کون کون سے دانت ہیں، اور پھر آگے حروف کی تقسیم ہے، انشاءاللہ یہ ہم کل پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔